أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. حضرات ابھی آپ سورہ دہر کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت کو میں نے بھی سرنامہ سخن قرار دیا. پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا. دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، یعنی ہم نے اسے سننے والا بنایا اور اسے دیکھنے والا بنایا. عزیزوں اگر آپ غور کریں تو دنیا میں انسان صرف دیکھتا نہیں ہے، صرف سنتا نہیں ہے، اور بھی بہت سے امور انجام دیتا ہے. لیکن جب اللہ نے انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا تو اس کی صرف دو صفات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اسے سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا. عزیزوں اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بہت سے لوگ اس طرح کے ملیں گے جو آپ سے یہ کہیں کہ ہمارا بچہ اب ماشاءاللہ 14 مہینے 15 مہینے کا ہو گیا ہے، اب آہستہ آہستہ چلنے لگا. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے یہ کہیں کہ ہمارا بچہ اب 1.5 سال کا ہو گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا بولنے لگا. لیکن اگر آپ ڈھونڈیے تو آپ کو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو آپ سے یہ کہے کہ ہمارا بچہ اب 1 سال کا ہو گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا سننے لگا، اب تھوڑا تھوڑا دیکھنے لگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بولنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، لیکن یہ دو صلاحیتیں یعنی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و یعنی جب دنیا میں آتا ہے تو سننا بھی جانتا ہے اور جب دنیا میں آتا ہے تو دیکھنا بھی جانتا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حقیقت میں آل محمد کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان جو بحثیں ہوتی ہیں، جو مباحثے ہوتے ہیں، جو نزاع ہوتا ہے، اس کا بنیادی سبب صرف اور صرف یہی ہے
کہ لوگ اپنا قیاس اہل بیت پکڑنے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم ویسے وہ، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جیسا انسان اور ہوتا ہے اور ان کا جیسا انسان اور ہوتا ہے۔ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے جیسے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، ان کے جیسے انسان کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ ہم حیوان ناطق ہیں اور وہ قرآن ناطق۔ حیوان ناطق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیوان ناطق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حیوان میں اور انسان میں صرف ناطقے کا فرق ہوتا ہے، نطق کا فرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حیوان گفتگو کرنے لگے تو وہ ہمارا جیسا ہو جائے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر حیوان گفتگو کرنے لگے تو ہمارا جیسا ہو جائے، اور اگر قرآن گفتگو کرنے لگے تو علی کا جیسا ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ دو مصرے یاد آ رہے ہیں آغا سروش حیدرآبادی کے، بڑے خوبصورت سے دو مصرے ان کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا، جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیں بھی کہا گیا ہے اور انسان انہیں بھی کہا گیا ہے۔ علامہ سبطین سرسوی صاحب قبلہ بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، تقریباً 100 برس پہلے انہوں نے بہترین کتاب لکھی ہے کشف الاسرار، جو معارف پر منحصر ہے۔ کشف الاسرار میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ہمیں بھی انسان کہا گیا ہے اور انہیں بھی انسان کہا گیا ہے۔ دیکھیے آپ نے یہ جملہ محسوس کر لیا تو اس کو تبرکاً اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ میں نے کہا ہمیں بھی انسان کہا گیا ہے، انہیں بھی انسان کہا گیا، لیکن ہم کو انسان کیوں کہا گیا؟ ہم کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم میں نسیان پایا جاتا ہے۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و بھول جانا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، تو جو بھول جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ تو ہم کو جو انسان کہا گیا ہے وہ نسیان کی وجہ سے کہا گیا، اور اہل بیت کو جو انسان کہا گیا ہے وہ اللہ کے انس کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ محمد۔ تو نسیان والا انسان الگ ہے اور جس سے اللہ کو انس ہو وہ انسان الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ محمد۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کے لیے قرآن مجید میں دلیل بھی موجود ہے کہ دیکھو ہمارا جیسا انسان اور ہے اور ان کا جیسا انسان اور ہے۔ ہمارے جیسے انسان کا تذکرہ سورہ انسان میں ہوتا ہے اور مولا علی جیسے انسان کا تذکرہ سورہ رحمان میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر ہمارے جیسے انسان کا تذکرہ سورہ انسان میں ہوتا ہے اور مولا علی جیسے انسان کا تذکرہ سورہ رحمان میں ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں، ہمارے جیسا انسان کیا ہے کہ جو مخلوط نطفے کی پیداوار ہے، اس کی شان کیا ہے کہ یہ دنیا میں آتا ہے تو سننا جانتا ہے، دیکھنا جانتا ہے، مگر بولنا نہیں جانتا۔ لیکن ان کا جیسا انسان کون ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، آپ غور کر رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ علمہ البیان۔ تو اب جو بیان کا علم لے کے آتا ہے، اور کہنا جو بیان کا علم لے کے آتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے تو رسول اللہ سے پوچھتا ہے زبور سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و تو میں عرض عزیزوں یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ ہم سے کیا تم بھی کچھ کر لو، ایک صلوات اور پڑھیں پر ہاں تم یہیں بیٹھو حضرت، ایک ہاں تم یہیں بیٹھو، ہاں ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آلہ محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ انسان، آپ بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، میری طرف متوجہ رہیں کہ اہل بیت کی منزل بالکل الگ ہے۔ آپ غور کریں کہ پیغمبر اسلام نے مولا علی کے لیے کیا ارشاد فرمایا، لیکن شہزادی کے سلسلے کی مجلس ہے لہذا میں آپ کو وہاں تک لانا چاہتا ہوں اور بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مثل علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔
علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل ہو واللہ احد ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جس طرح سے قرآن میں قل ہو واللہ احد ہے، علی کی مثال انسانوں کے درمیان ایسی ہے. اب یہاں نہایت سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور ایسے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو قرآن کے معنی و مفہوم کو بھی بہرحال پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں. لہٰذا میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب مولا علی کی مثال دی تو قرآن کے 114 سوروں میں صرف سورہ توحید کا انتخاب کیا کہ علی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے قل ہو واللہ احد. کیا سن رہے ہیں؟ جیسے قل ہو واللہ احد. کسی اور سورہ سے مثال کیوں نہیں دی؟ علی کی مثال ایسی ہے جیسے سورہ حمد، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سورہ بقرہ، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سورہ آل عمران، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سورہ اعراف، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سورہ انفال. یہ مثال کیا دی جا رہی ہے کہ علی کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. آپ کو معلوم ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ قرآن کے 114 سوروں میں صرف قل هو اللہ احد وہ سورہ ہے کہ جس میں صرف خالق کی بات ہوئی ہے، مخلوق کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. جس میں صرف اللہ کا تذکرہ ہوا ہے، مخلوق کا تذکرہ ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو علی کا ذکر انسانوں کا ذکر نہیں ہے، علی کا ذکر حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے. علی کو جس پہلو سے دیکھو گے زبان پہ اللہ کا نام آئے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قل هو اللہ احد. اب بس اسی کو سمجھ لیجئے، ساری بات سمجھ میں آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل کا مطلب کہہ دو، قل هو اللہ احد. ان سے کہہ دو کہ اللہ جو ہے وہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہے نہ کوئی اس سے پیدا نہ وہ کسی سے پیدا ہے. آخر میں کیا کہا جائے؟ ولم یکن لہ کفوا احد. اور وہ ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہے. دیکھیے آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، وہ ایسا احد ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہ جو ہے وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں. آغا مستنبط نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے القطرہ من بہار، بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آسمانوں پر آپ کا نام احد ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آسمانوں پر. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. دیکھیے میں نے جو بات کہی شاید سارے حضرات متحمل نہیں ہوئے، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ زمینوں پر نہیں آسمانوں پر آپ کا نام احد ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیا فرمایا؟ کہ آسمانوں پر آپ کا نام احد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بلندی ہوتی ہے تو علی سمجھ میں آتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کی سمجھ میں بات نہیں آتی؟ میں کہا آسمانوں پر آپ کا نام احد ہے تو مولا علی کا نام بھی احد ہے. اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، اب وہ سارے دن یاد تو نہیں ہیں لیکن بہرحال دن جو ہیں وہ ائمہ سے منسوب ہیں. سارے دن جو ہے وہ ائمہ سے منسوب. مثلا جمعہ کا دن جو ہے وہ امام عصر سے منسوب ہے. ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو نہ معلوم ہے، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اتوار کا دن جو ہے، سنڈے جو ہے، یہ مولا علی سے منسوب ہے. اور اتوار کو عربی زبان میں یوم الاحد کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. یوم الاحد کہا جاتا ہے اتوار. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی آسمانوں پر آپ کا نام احد ہے. تو اب بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ اللہ کا نام بھی احد اور مولا علی کا نام بھی احد. اچھا اس پہ گھبرانے کی بات ہی نہیں، جب اس کا نام بھی علی اور ان کا نام بھی علی تو اگر یہ کہا جائے وہ بھی احد اور یہ بھی احد تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں عبد و معبود میں فرق ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اور اسی فرق کو سورہ توحید میں واضح کیا گیا. آپ سے سمجھ لینا میں کیا عرض کر رہا ہوں. بھائی جب اللہ کو احد کہہ دیا گیا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے؟ احد تو کہتے ہی اسے ہیں جو یکتا ہو یگانہ ہو. آپ غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن کہا کیا گیا؟ وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کفو والا احد بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد. اللہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے، لیکن کوئی دنیا میں کفو والا احد بھی ہے. تو اب وہ کفو والا احد کون ہے؟ آپ ڈھونڈیں گے وہ کفو والا احد کون ہے. تو پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ علی فاطمہ کے کفو ہیں
اور فاطمہ علی کی کفو ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. علی فاطمہ کے کفو ہیں اور فاطمہ علی کی کفو ہیں. فاطمہ علی کی کفو ہیں یہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو اب ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ اب اگر مولا علی احد ہیں تو پھر بی بی فاطمہ زہرا بھی احد ہی ہوں گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے بی بی کے رسول کی اکلوتی بیٹی ہونے کی قرآنی دلیل. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. قرآنی دلیل. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. بھائی ماشاءاللہ شعراء کرام بھی تشریف لے آئے ہیں اور ماشاءاللہ کافی طویل فہرست بھی ہے. میں بات کو تمام کر رہا ہوں, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ. مشرف با ایمان ہو گئے تھے, دیوبند میں پڑھے تھے, لیکن ہمیشہ حقائق کو دنیا کے سامنے واضح کیا اور مذہب حق کا اختیار کیا انہوں نے. تو اسماعیل دیوبندی صاحب نے اپنی مجلس میں ایک بات بڑی خوبصورت سے پڑھی. انہوں نے کہا بھائی روز لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. لوگ کہتے ہیں رسول کی 4 بیٹیاں تھیں, لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی بی بی کفو ہیں. انہوں نے کہا 4 میں 1 بی بی فاطمہ زہرا ہے. یہی تو مولا علی کے لیے بھی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد, ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہی تو کہتے ہیں نا, تو یہی وہاں بھی کہتے ہیں اور یہی یہاں بھی کہتے ہیں کہ 4 میں 1. رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کا نام زینب تھا, ایک بیٹی کا نام کلثوم تھا, اور ایک بیٹی کا نام رقیہ تھا, اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا تھی. تو اسماعیل دیوبندی صاحب پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا یوں تو ہمارے علماء نے دلیلیں دے دی ہیں, اور ہمارے کتنی دلیلیں پیش کی ہیں کہ بی بی رسول کی اکلوتی بیٹی تھیں اور اس سے کسی قسم کا انکار نہیں ہے, لیکن تم کہتے ہو کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. میں کہا چلو تمہارے کہنے سے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ زینب, کلثوم, رقیہ جو حقیقت میں جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں اور جناب خدیجہ کے زیر پرورش تھیں, اور پھر جناب خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ کے گھر میں آئیں. چلو کہتے ہیں تمہارے کہنے سے مان لیتے ہیں کہ یہ رسول ہی کی بیٹیاں تھیں. تو اگر یہ 4 رسول کی بیٹیاں تھیں تو 4 کا ننھیال 1 ہوا یا نہیں ہوا؟ کہاں ننھیال 1, ددھیال 1, باپ 1, ماموں 1, نانا 1, چچا 1, دادا 1, سب کچھ 1 ہے نا. میں نے کہا ہاں 4 کا سب کچھ 1 ہے. میں نے کہا لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ آیت تطہیر میں کئے بیٹیاں شامل ہیں؟ آیت تطہیر میں کئے بیٹیاں شامل؟ میں نے کہا صاحب آیت تطہیر میں تو 1 بیٹی ہے. میں نے کہا سورہ دہر میں کئے بیٹیاں شامل؟ کہا وہاں بھی 1 بیٹی ہے. جس کے گھر میں قرآن آیا وہ کون بیٹیاں ہیں؟ کہا 1. جس کا شوہر کعبے میں پیدا ہوا وہ 1. جس کے شوہر کے لیے ذوالفقار آئی وہ 1. جس کے بچوں کے لیے رسول شبیہ مرکب بنے, کیا سن رہے ہیں آپ, وہ 1. جس کو دیکھ کر رسول اللہ مسجد میں احتراماً کھڑے ہو گئے وہ 1. جو چادر کے نیچے آ جائے وہ 1. جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہو وہ 1. جس کے لیے روز محشر اہل محشر کی آنکھیں بند کرائی جائیں وہ 1. جس کی اولاد میں امامت کا سلسلہ جاری ہو وہ 1. تو علامہ اسماعیل دیوبندی نے کہا بھائی تمہارے کہنے سے مان لیا رسول کی 4 بیٹیاں تھیں, مگر تطہیر میں 1, تعظیم میں 1, تکریم میں 1, مباہلے میں 1, اور محشر جلوہ دکھانے میں 1. تو ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب رسول کی اپنی بیٹیاں عظمت میں فاطمہ کا مقابلہ نہ کر سکیں تو کسی غیرے کی بیٹی فاطمہ کا کیا مقابلہ کریں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ابھی میں دعا نہیں کرا رہا ہوں, ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. پڑھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں سب کو یاد ہوگی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. حدیث کتاب پڑھنے کے بعد اس کے علاوہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو یہی تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے محمد کا واسطہ کہ تو محمود ہے, تجھے علی کا واسطہ کہ تو اعلیٰ ہے, تجھے حسن کا واسطہ کہ تو محسن ہے, تجھے حسین کا واسطہ کہ تو قدیم الاحسان. لیکن جب بی بی کا واسطہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تجھے فاطمہ کا واسطہ کہ تو فاطر السماوات والارض.
ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. دیکھیں بس آخری بات ہے اور اس کے بعد شعرا ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. نہیں وہیں بیٹھ جائیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. تو تجھے فاطمہ کا واسطہ ہے کہ تو فاطر السماوات والارض. کس کا واسطہ ہے؟ کہ فاطمہ کا واسطہ کہ تو فاطر السماوات والارض. آپ کو معلوم ہے یہ فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاطر کسے کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں فاطر؟ اللہ خالق ہے کہ اللہ خالق. اللہ نے پرندوں کو خلق کیا. کہاں اللہ نے پرندوں کو خلق کیا؟ لیکن اللہ نے ایک نبی سے کہا کہ تم بھی مٹی کی چڑیا بناؤ. انہوں نے مٹی کی چڑیا بنائی اور اس کے بعد اس پر روح پھونکی, وہ زندہ ہو گئی. تو انہوں نے بھی خلق کیا. انہوں نے اللہ سے یہ تو پوچھا تھا کہ تو کیسے خلق کرتا ہے. اسی لیے اللہ کو احسن الخالقین کہا جاتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی طرف. آپ مجھے بتائیے, بہت سوچ سمجھ کے مجھے بتائیے, اللہ نے پرندے بنائے, انسان نے ہوائی جہاز کو تحقیق کر لیا, ہوائی جہاز بنا لیا, تو فرق کیا رہ گیا؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں بڑا نازک پہلو ہے. فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ نبی نے جو مٹی کی چڑیا بنائی تو پہلے سے وہ موجود تھی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی وہ شکل و صورت پہلے سے موجود تھی. ویسی انہوں نے چڑیا بنائی, وہ زندہ ہو گئی. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے جو پرندے کو بنایا تو پہلے سے کوئی شے ویسی موجود نہیں تھی کہ اس کو دیکھ کے پرندہ بنا دیا. آپ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ اللہ نے جو انسان کو خلق کیا تو یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اللہ نے کاپی کر لی کہ پہلے سے کوئی انسان موجود تھا, اس کی 2 آنکھیں تھی تو اس کے بھی 2 آنکھیں بنا دی, اس کی ایک ناک تھی تو اس کی بھی ایک ناک بنا دی, اس کا ایک چہرہ تھا تو اس کا بھی ایک چہرہ بنا دیا. اسی لیے عزیزوں احادیث میں آیا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو اپنی فطرت پر خلق کیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اپنی فطرت. تو یہ فطرت کا مطلب آپ سمجھے, اپنی فطرت پر خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کسی کو دیکھ کے کسی کا جیسا نہیں بنایا, بلکہ اس سے پہلے کوئی سورج نہیں تھا کہ سورج کو دیکھ کے سورج بنا دیا, یا چاند کو دیکھ کے چاند بنا دیا, یا آسمان کو دیکھ کے آسمان بنا دیا. تو جو کسی چیز کو دیکھ کے اس کی جیسی بنائے اسے خالق تو کہا جا سکتا ہے, لیکن فاطر نہیں کہا جا سکتا. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. اس کو فاطر نہیں کہا جاتا. تو اللہ جو ہے وہ فاطر السماوات والارض ہے, یعنی وہ کائنات کو اپنی فطرت پر خلق کرنے والا ہے. اس نے زمین کو بنایا تو کسی زمین جیسی زمین نہیں بنائی, آسمان جیسا آسمان نہیں بنایا, سورج جیسا سورج نہیں بنایا. اب ذرا آپ اس دعا کا مطلب سمجھیں کہ تجھے فاطمہ کا واسطہ کہ تو فاطر السماوات والارض ہے, یعنی اللہ نے فاطمہ کو کسی کا جیسا نہیں بنایا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. شرف عطا کیا ہے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ان کو کسی کا جیسا نہیں بنایا. بی بی کو اللہ نے کسی کا جیسا نہیں بنایا, بلکہ ان کو جو شرف عطا کیا اللہ نے وہ شرف انہی کے اوپر تمام ہے. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. انہی کو بس سارے اشراف جو ہیں وہ تمام ہے. بس عزیزوں میں نے بات کا تمام کیا. یہاں پر ماشاءاللہ شعراء کرام تشریف لے آئے ہیں, عربی قصیدہ خوانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آئیے ہم اور آپ مل کے دعا کریں کہ پروردگار تو جو واسطہ محمد وآل محمد کا, اور پروردگار کل جو خوشی و مسرت گزری ہے, یعنی مرگ ابو بکر ابن قحافہ علیہ اللعن والعذاب, اس خوشی کے تصدق میں ہمارے ہاشم بھائی اور ان کے گھر والوں کو تمام عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھ. ہمارے عابد نظر صاحب اور ان کے دیگر حضرات جو اس گھر سے متعلق ہیں, اور جتنے حضرات یہاں تشریف لائیں, ان تمام حضرات کی جو دلی مرادیں ہیں پروردگار ان کو پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا جو لوگ اہل بیت کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں ان کو خوش رکھ, اور جو فضائل اہل بیت سن کے جل جاتے ہیں ان کو ہمیشہ جلتا رکھ. پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما, ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں, اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے گئے. پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما, اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. رب آواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد.